کہ عمران خان کا نام لینا یہ ٹی وی پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے وہی ہوگا اگر دوسرے اقوام سنیں کہ ٹی وی پہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ 3.5 سال آپ اپوزیشن کو گھیرنے میں، اپوزیشن کو جیل ڈالنے میں، اپوزیشن کو سزائیں دینے میں۔ ایک تقدس کی بات ہوتی ہے، میرے خیال سے تقدس یہ بھی ایک تقدس ہے کہ ہم بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تقدس پہ بھی تھوڑا سا خیال کرے۔ ہر ایک اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، بس میرے خیال سے تقدس تو بہرحال تقدس پہ لمبی بات کروں گا، لیکن یہ ایک درمیان میں۔ اور دوسری چیز، کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے 9 ستمبر کے حوالے سے۔ 9 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ گرفتاریاں تو 2 سالوں سے جاری ہے، پی ٹی آئی پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور وہ عذاب بھی میرے خیال سے یہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی بیان کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی والے ڈیسک بجاتے ہیں اور جو ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ پھر ٹریجری والے جب صدیقی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اس پہ میں نے دیکھا ٹریجری والوں نے ڈیسک بچائے اور پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک نسخہ کیمیا میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیں کہ نسخہ کیمیا کیا ہے، ہم نے حالات کیسے بہتر کرنے ہیں، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسخہ کیمیا ہے، سن رکھے، لکھ رکھے، اپنی دماغ میں اس کو بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو چیز ہر مسلمان، جو چیز ہر انسان، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہم ہوتے ہیں تو سب کچھ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہی ظلم ہم کرتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، حکومت کے پہلے آپ نے جو پارٹی بنائی، جس طرح رہے، آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب آپ حکومت میں آئے۔ آپ نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب، ایک تو دوسری بات میرے خیال سے بہرحال ذہن میں آ گئی مسلم لیگ والوں سے کہ عمران خان کا نام لینا یہ ٹی وی پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر ہم سنتے آ رہے ہیں شمالی کوریا کے حوالے سے کہ آپ نے بال ایسے بنانے ہیں، آپ نے ڈریس یہ رکھنا ہے کہ آپ صدر کے بال کے خلاف آپ نے بال بنائے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو بالکل میری سمجھ میں نہیں، یہ میرے خیال سے ایک لطیفہ ہی ہوگا۔ اگر دوسرے اقوام سنیں کہ ٹی وی پہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے تو یہ جی بٹ صاحب جی بہرحال میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا۔ میں آؤں گا پہلے عمران خان کے کردار کے حوالے سے، عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں نے جب پہلے کہا کہ آپ کی شروع ہوئی آپ کا امتحان آپ کے حکومت میں آنے کے بعد، آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ 3.5 سال آپ اپوزیشن کو گھیرنے میں، اپوزیشن کو جیل ڈالنے میں، اپوزیشن کو سزائیں دینے میں، اور نہیں چھوڑوں گا یہ ایک جملہ پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ سا گیا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان کا ایک ڈائلاگ، ایک جملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سب کو ذہن، یعنی امریکہ میں جا کے، امریکہ ایک دنیا کا اہم ملک ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں سیاسی تقریر میں، کوئی عام مجلس میں نہیں، سیاسی تقریر میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کے ان کے اے سی نکالوں گا، ان کو سہولتیں دی ہوئی ہے، ان کو کھانا اچھا ملتا ہے۔ بھائی آپ نے یہ وقت گزارا ہوا ہے تو آپ نہ کریں۔ خدا را آپ کو میں نے حدیث مبارک سنائی، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جی شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ایک تقدس کی بات ہوتی ہے، میرے خیال سے تقدس یہ بھی ایک تقدس ہے کہ ہم بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تقدس پہ بھی تھوڑا سا خیال کرے۔ ہر ایک اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، بس میرے خیال سے تقدس تو بہرحال تقدس پہ لمبی بات کروں گا، لیکن یہ ایک درمیان میں۔ اور دوسری چیز، کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے 9 ستمبر کے حوالے سے۔ 9 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ گرفتاریاں تو 2 سالوں سے جاری ہے، پی ٹی آئی پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور وہ عذاب بھی میرے خیال سے یہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے
PTI बयान करती है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो PTI वाले डेस्क बजाते हैं और जो ट्रेजरी में बैठे हुए हैं वो सुनते रहते हैं। फिर ट्रेजरी वाले जब सिद्दीकी साहब ने अपना वाक़या बयान किया तो उस पर मैंने देखा ट्रेजरी वालों ने डेस्क बचाए और PTI वाले बैठे हुए थे। जनाब चेयरमैन साहब, एक नुस्खा कीमिया मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ, ज़रा गौर से इसको सुने कि नुस्खा कीमिया क्या है, हमने हालात कैसे बेहतर करने हैं, हमने आगे कैसे चलना है। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नुस्खा कीमिया है, सुन रखे, लिख रखे, अपने दिमाग में इसको बिठाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के लिए ये लाजिम है कि जो चीज़ हर मुसलमान, जो चीज़ हर इंसान, जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब अपोजिशन में हम होते हैं तो सब कुछ हमें बुरा लगता है, लेकिन जब गवर्नमेंट में होते हैं तो वही जुल्म हम करते हैं। मैं PTI के दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपने 3.5 साल हुकूमत की, हुकूमत के पहले आपने जो पार्टी बनाई, जिस तरह रहे, आपका इम्तिहान उस वक्त शुरू हुआ जब आप हुकूमत में आए। आपने क्या किया? इमरान खान साहब, एक तो दूसरी बात मेरे ख्याल से बहरहाल जहन में आ गई मुस्लिम लीग वालों से कि इमरान खान का नाम लेना ये TV पे हराम करार दिया गया है और ये ऐसा फैसला है। एक लतीफ़े के तौर पर हम सुनते आ रहे हैं शुमाली कोरिया के हवाले से कि आपने बाल ऐसे बनाने हैं, आपने ड्रेस ये रखना है कि आप बाल के सदर के बाल के ख़िलाफ़ आपने बाल बनाए तो आपको सज़ा हो सकती है। ये तो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं, ये मेरे ख्याल से एक लतीफ़ा ही होगा। अगर दूसरे अक़वाम सुने कि TV पे इमरान खान के नाम लेने पे पाबंदी है तो ये जी बट साहब जी बहरहाल मैं इसको बेहतर नहीं समझता। मैं आऊँगा पहले इमरान खान के किरदार के हवाले से, इमरान खान यानी PTI के किरदार के हवाले से। सबसे पहले मैंने जब पहले कहा कि आपकी शुरू हुई आपका इम्तिहान आपके हुकूमत में आने के बाद, आपने हुकूमत के आने के बाद क्या किया? 3-3.5 साल आप अपोजिशन को घेरने में, अपोजिशन को जेल डालने में, अपोजिशन को सजाएं देने में, और नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये एक जुमला पाकिस्तानियों के ज़हनों में ये बैठ सा गया कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान का एक डायलॉग, एक जुमला इतना मशहूर हो गया कि सबको ज़हन, यानी अमेरिका में जाके, अमेरिका एक दुनिया का अहम मुल्क है, ठीक है, अमेरिका में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं सियासी तकरीर में, कोई आम मजलिस में नहीं, सियासी तकरीर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं कि मैं पाकिस्तान में जाके इनके एसी निकालूंगा, इनको सहूलतें दी हुई है, इनको खाना अच्छा मिलता है। भाई आपने ये वक्त गुजारा हुआ है तो आप ना करें। खुदारा आपको मैंने हदीस मुबारक सुनाई, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया साहब, बहुत जी शुक्रिया। सेनेटर नदीम भुट्टो साहब।